السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدنا عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أو كما قال الله تبارك وتعالى. زیوکار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، استا ادبہ احترامہ لائق اسلامی روحانی پردہ نشین بہنوں، آج 26 نومبر 2021 دائی خطبہ جمعہ، اس کا عنوان ہے ناپسند میرے حضور کی. موضوع ہے بھائی ناپسند میرے حضور کی. وہ چیزاں جڑیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنو پسند نہیں سن، جنہاں تو آپ کراہت محسوس کرتے، نفرت محسوس کرتے. بنیادی طور پہ ہر گناہ والا عمل، ہر برائی، ہر حرام چیز میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نو پسند نہیں سی. شریعت دا ہر منع کردہ، حرام کردہ عمل میرے پاک نبی نو بہت زیادہ ناپسند اور مکروہ سی. مگر توحید اندر شرک دی آمیزش اور ظلم و زیادتی اے میرے پاک نبی علیہ السلام نو سب تو بڑھ کے ناپسند سی. سب تو زیادہ نفرت میرے پاک نبی علیہ السلام نو انہاں چیزاں نال سی. اتنے نرم دل، اتنے رؤوف الرحیم، اتنے کریم نبی، جانور ذبح کرنے واسطے بھی میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی، میرے پیاریو چھری تیز کر لیا کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہوئے. اتنا ظلم بھی میرے پاک نبی برداشت نہیں سن کر سکتے. جہادی لشکر پہیدے، دستے پہیدے میدان جہاد واسطے سجان لئی تو آپ فرماندے بچیاں دا خیال کرے آجے، بوڑھیاں دا خیال کرے آجے، کمزوراں دا خیال کرے آجے اور محتاجاں دا خیال کرے آجے، عورتاں دا خیال کرے آجے. صرف لڑائی او دے نال کرنی ہے جڑا تلوار اٹھا کے میدان اندر آ جائے، یا لڑائی او دے نال کرنی ہے جڑا ان تلوار پکڑ کے میدان چ آن والیاں نو تیار کرنے والا ہے. ایک لڑن والا اور ایک لڑن والے نو تیار کرنے والا، او دی ذہن سازی کرنے والا، انہوں ٹریننگ دینے والا، انہوں اسلام دے خلاف ابھارن والا، اسلام دے خلاف نفرت دے دل و دماغ اندر پڑھن والا. میرے نبی فرماندے نے انہاں نو قتل کرنا ہے، بوڑھیاں نو نہیں کرنا، بچیاں نو نہیں کرنا، عورتاں دا کوئی قصور نہیں، معذوراں دا کوئی قصور نہیں، خیال کریا جے. حالانکہ جنگ دا مانا جنگی ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، مدے مقابل دشمن نو ہرانا ہے، کسی بھی طریقے ہرایا جائے، وہ بچیاں نو مار کے، وہ عورتوں نو مار کے، وہ مزدوراں نو، وہ گھر نو تباہ کر کے. پر میرے محبوب نے کدی بھی اجازت دیتی حتیٰ کہ فصلاں بھی کٹن دی، جلان دی، جانور تک نو تباہ و برباد کرن دی، کرانو گران دی میرے پاک نبی نے اجازت نہیں دیتی. فرمایا صرف وہ دن لڑائی کرنی ہے جنہاں تلوار پکڑ کے آ جائے. اینا رحیم و کریم نبی وہ اسلام اندر، شریعت اندر، دین محمدی اندر ظلم کی میں برداشت کر سکتا ہے بھائی. اور اس نبی نو اینا رحیم و کریم بنان والی ذات، اعلیٰ رتبہ عطا کرنے والی ذات اللہ دی، اس اللہ دی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، اللہ دے برابر اور ہم پلہ کسی نو لے کے آنا، میرے پاک نبی یہ کہ میں برداشت کر سکتے ہیں. بڑیاں بڑیاں باتاں نے
شریعت کی ہر حرام کردہ چیز میرے پاک نبی کو پسند نہیں. لیکن آج میں وہ گلاں کرنیاں نے جنہاں دے بارے حدیث پاک اندر الفاظ آئے نے کاری ہا رسول اللہ میرے پاک نبی نے فلاں کم تو نفرت کی تھی، یکرہ رسول اللہ میرے پاک نبی فلاں کم تو ہمیشہ نفرت کریا کر دے، ما احبو میرے پاک نبی فرمان دے بھئی میں نہیں انہوں پسند کر دے لے جاؤ میرے تو دور کر دیو. وہ خصلتاں وہ عادتاں وہ وطیرے وہ چیزاں وہ عمل جڑے مسلمانوں اندر پائے جاندے نے، مسلمان ہون دے باوجود بڑے بڑے متقی تے بڑے بڑے پرہیزگار بڑے نمازی تے حاجی اور بڑے بڑے عمرے کرنے والے تہجداں پڑھنے والے شراکاں پڑھنے والے مسجداں مدرسیاں دے متولی بنان تے چلان والے بڑے بڑے اپنے آپ نو دین دے تھام اور دین دے ٹھیکیدار سمجھن والے انہاں چیزاں تو دور نہیں بلکہ چیزاں انہاں اندر بھی کٹ کٹ کے بھریاں نے جبکہ میرے پاک نبی انہاں چیزاں تو نفرت کریا کرتے سن. آئیے سنیے ایک امتی ہوندی حیثیت نال ساڈا یہ فرض بندا ہے، پہلا فریضہ ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جہدے نال پیار کیتا ہے اودے نال پیار کریے، جنہوں پسند کیتا ہے انہوں پسند کریے، جہدے نال میرے محبوب نے نفرت کیتی ہے امتی ہون دے ناتے ساڈا فریضہ ہے اسی اودے نال نفرت کریے، جہدے نال جہڑی چیز نو میرے پاک نبی نے پسند نہیں فرمایا اور ساڈا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے وہ چیز سانو بھی پسند نہیں پسند. آئیے توجہ فرمانا میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ایسی پیاری تربیت کی تھی، میرے پاک نبی نے ایسی تعلیمات عطا کی تھی میرے محبوب نبی نے جڑی شے میرے پاک نبی کو ایک باری دیکھ لیندے نا کہ محبوب نے پسند نہیں کی تھی مرتے سکتے سن اس چیز نو اپنے قریب نہیں سن آن دے دے. آؤ میں ایک بات سناواں مثال دے طور تے میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا میرے محبوب نے جابر کو قریب بلایا، محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی اپنے جابر نو نصیحتاں پہ کر دے، میرے محبوب نبی جابر نو نصیحتاں پہ کر دے وصیتاں پہ کر دے سمجھا دے نے پہ آپ فرماتے ہو میرے جابر پیارے جابر بن سلیم جی محبوب جی کی کہنا چاہتے ہو؟ محبوب فرماتے ہیں میرے جابر میں گالی گلوچ تو بڑی نفرت ہے، میں گالی تو بڑی نفرت کرنا، میں گالی کدے بھی پسند نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی سننا پسند نہیں کر دے. اوے میرے پیارے جابر گالی نہ کڑیا کر، گالی نہ سنیا کر، گالی تو نفرت کریا کر. جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں سن ابو داؤد کی حدیث ہے 4084 نمبر ابو داؤد دی جناب جابر فرماندے نے فما سبب تو بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاء میرے جابر میں گالی تو بڑی نفرت ہے. جابر فرماندے میں مرتے دم تک جابر دی زبان جو نہ کدے کسے آزاد واسطے نہ کسے غلام واسطے نہ کسے جانور واسطے حتیٰ کہ اپنے اونٹ واسطے بھی نہیں اپنی بکری واسطے بھی نہیں اور تاکہ کتے واسطے بھی میرے جابر دی زبان جو کدے گالی نہیں نکلی. اللہ میری توبہ ایتھے ویندے ہو بڑے بڑے پڑھے لکھے تے دنا بڑے بڑے سمجھدار تے دانشور لوگ بڑے بڑے جناب چلاٹاں والے بڑے بڑے عزتاں وقار والے بڑے بڑے رتبیاں والے لوگ جنہ وڈا ہے اونی گالی وڈی کڈے گا. جے کسی نوں سمجھاؤ حضرت جی بزرگوں گالی نہیں کڈی دی کہندے نے حضرت قاری صاحب میں کدے نجائز نہیں کڈی منڈو کہندے نے کہ نہیں تو انہیں پتہ ہے نا میرا رتبہ ہے میری ایک شان ہے میرا ایک مقام ہے اللہ کے اندر میری ایک عزت ہے میں کدے نجائز نہیں کڈی. میں کیا بزرگوں جڑی کڈ دیو پہ کیا یہ جائز ہے؟ ہاں ہاں میں رائٹ ہاں میں جناب حق دے ہو کے گالیاں کڈنا نجائز کدے نہیں کڈی. میں کیا میرے پاک نبی بھی حق دے سن ذرا پوری 23 سالہ زندگی جو ثابت کر دے ہو کدے محبوب نے گالی کڈی ہوئے اے وہابی ہو پیر پیر تے دلیل مانگ دے ہو گل گل تے دلیل مانگ دے ہو. رائی تھے بھی سوچیا کرو داڑھی منہ تے رکھی ہے ٹوپی سر تے لئی ہے رومال موڑے رکھے ہے انج پیا لگدا جی میں ہونے بخاری پڑھا کے آیا ہے کوئی کل ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے کسی دے نال ایڈی وڈی
وڈی گاڑی کڈے گا شاید زمین بھی اینو نگرن واسطے جگہ نہ دے وے اللہ میری توبہ اوے لوگو انیاں وڈیاں وڈیاں گاڑیاں میں تے حیران اور پریشان ہو گیا تیرے لاہور اندر آ کے رات میں چھوٹیاں شہراں تے چھوٹے قصبے اندر دیہاتاں اندر گیا قصبے اندر تے چھوٹے شہراں اندر چھوٹے علاقے اندر میں گیا اوتھے تقریراں کیتیاں گفتگو کیتی وعظ کیتا تبلیغ کیتی لوگاں نوں پیغام سنایا لوگاں دے نال ہم کلام ہوئے لوگاں نال واسطہ پیا لوگاں دیاں گلاں سنیاں پتہ لگیا لوگ گاڑیاں بھی کڈ دے نے پر حالات میں صدقے جاواں ایڈی وڈی گاڑی میں کدے نہیں سنی جڑیاں پی ایچ ڈی گاڑیاں میں لاہور اندر سنیاں نے اے جنہ بندہ پڑھیا لکھیا اونی پڑھی لکھی گاڑی جنہ وڈا بندہ اونی وڈی گاڑی ہے حضرات سنو ذرا سنو میرے پاک نبی نال پیار دی دلیل نہیں محبوب دی پسند نو پسند بناؤ محبوب دی ناپسند نو ناپسند بناؤ ایک جناب فائدہ اے ہوئے گا تانوں میرے نبی نال سچا پیار تے سچی محبت ملے گی سچی عقیدت ہوئے گی اگر نبی دی پسند پسند نہ ہوئی نبی دی ناپسند ناپسند نہ ہوئی پھر یاد رکھنا سچا پیار نہیں جھوٹا پیار ہے لوگاں نوں کہندے ہو جھڑیاں لانا پیار نہیں منہ نال عاشق نبی کہنا پیار نہیں اوے ٹھڈوں پیار کریا کرو ٹھڈوں اندروں پیار کریا کرو اے گل کرنی سوکھی ہے عمل دے میدان اندر آنا بڑا اوکھا ہے آؤ ذرا توجہ فرمائیے اپنی زباناں نوں اپنے کنٹرول اندر لئیے گالی نہیں کرنی میرے پیارے جابر جابر کہندا ہے جدن دی میرے محبوب نے یہ گل سنائی ہے نہ کدے جانور لئی گالی نکلی نہ کدے اپنے لئی نکلی نہ کدے بیگانے لئی جابر دی زبان چوں کدے گالی نکلی تے تہاڈی زبان چوں اج تو بعد انشاءاللہ کہہ دیو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ کہ آج تو بعد انشاءاللہ گاڑی نہیں کڑنی آج تو بعد کسے جانور کو مندہ نہیں بولنا میں حیرانہ کئی دفعہ سفر کر رہے ہونے گڈی تے جا رہے ہونے ڈرائیور دے قریب ہی بیٹھے ہیں اگوں کسے بندے نے جلدی سیر نہیں دیتی رستہ نہیں دیتا کوئی چیز دوڑ کے کوئی موٹر سائیکل والا کوئی رکشے والا کوئی ٹرک والا کے آ گیا جناب ڈرائیور ایڈی وڈی گاڑی کٹ دے ایڈی وڈی گاڑی ہے تے منحت تو زیادہ وزن والی حضرات میں صدقے جاواں پروانے گاڑیاں نہیں کٹی دیاں محبت اور پیار بڑھیا کرو میرے پاک نبی فرماندے نے یسیرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو کائنات دے لوگو آسانیاں پیدا کرو مشکلوں پیدا نہ کرو آسانیاں پیدا کرو مشکلوں پیدا نہ کرو بشارتاں دیو خوشخبریاں دیو نفرتاں نہ پھیلاؤ اللہ میری توبہ ایک دن ایک بندے نے گل سنائی کہندا جناب ساڈے محلے دا ایک بندہ ہے وہ جیل اندر گیا میری اودے نال ملاقات ہوئی میں کہیا سجنا سنا کی معاملہ کی گل ہے کیویں آیا ملاقات تے جو میں گیا سا گلاں کیتیاں جیل کیویں پہنچے ہیں کہندا گل کی پوچھنا ہے ایک بندے نے مینوں گالی کڈی میرے کول برداشت نہیں ہوئی میں پسٹل کڈیا تے بندہ مار چھڑیا میں اودوں دا جیل لے بیٹھا کوئی چوکیدار بھی ہوندا ہے گالی کڈ کے بولوندا ہے ایک برداشت نہیں کیتی ایتھے ہزاراں پیا سننا اینے سال ہو گئے نے جیل اندر میں اودوں دیاں بندے دیاں گالیاں سننا وا پیا ایک برداشت نہیں کیتی او یارا تینوں کوئی گالی کڈ جائے کوئی مندا بول جائے کوئی گندی زبان استعمال کر جائے او دی زبان ہے او دا کیتا ہے تیرا اے وتیرا نہیں تو نبی نال پیار کرنے والا ہے تیری عادت نہیں تو ایک نبی تے ایمان لے آنے والا ہے اور تیری عادت نہیں تو محبوب دا محب تے تابعدار ہے تو اودیاں گالیاں سن کے بھی مسکرا دے محبوب نو مکے والے گالیاں کڑیاں آپ نے مسکرا کے بتایا طائف والے گالیاں کڑیاں محبوب نے مسکرا کے بتایا اور اتنا گرد لوگاں نے پتھر مارے گالیاں کڑیاں جادو کر رکھیا دیوانہ تے مجنون تے پاگل آکھیا نعوذ باللہ شاعر میرے محبوب نو آکھیا خبریں کی کچھ آکھیا محبوب نے مسکرا کے ڈال چھڑیاں عزت اللہ نے ایسی دیتی گالاں کڈن والے ذلیل ہو گئے تے میرے
محبوب اج بھی لوگاں دے دلاں اندر زندہ نے میں صدقے جاواں فرمانیا توجہ کرنا ذرا توجہ گلاں محبت تے پیار دیاں کرنا جانا محبوب کبریا تے ابو بکر کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دے نال کسے دی گل ہو گئی او بندہ گاڑیاں بڑی جا رہا ہے او بندہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑیاں گلاں پیا کردا ہے محبوب خاموش بیٹھے نے ابو بکر بھی خاموش نے جدوں نا ہی بات آیا نا ابو بکر نے ایک جواب دیتا ہے محبوب اٹھ کے ٹر پے جناب صدیق کہتے ہیں محبوب دی او کڈ دا رہا ہے میں سندا رہا تساں بیٹھے رہے ہو میں ایک جواب دیتا ہے تسی ٹر پے ہو فرمایا ابو بکر تیرے والوں فرشتے جواب دے رہے سن جدوں تو آپ آمنے سامنے ہو گئے ہیں فرشتیاں دی لوڑ نہیں رہی فرشتے چلے گئے جتھے فرشتے نہ ہون اوتھے محمد بھی نہیں ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے پیغام دینا چاہنا میرے نبی دی پسند اپنی پسند بنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک نبی نو اللہ نے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے ساری دنیا واسطے ایمان والیاں واسطے تابعداراں واسطے حبداراں تے پیار والیاں واسطے محبوب نو اللہ ذوالجلال نے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے کینا لوگاں واسطے لمن کانا یرجو اللہ بلکہ کائنات دا قرآن کہندا ہے انہاں لوگاں لئی نمونہ جنہاں لوگاں نو یقین ہے اسی روز معاشر اللہ نال ملاقات کرنی ہے قیامت دا دن سجنا ہے پروانے دا توجہ کرنا گلاں بڑیاں کرنیاں نے بات لمبی نہ ہو جائے ایک اور گل سناواں ایک دن جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جاندے نے پے ٹردیاں ایک گھڑی چو جاندیاں موسیقی دی آواز آئی مسمار دی آواز آئی گانیاں دی آواز آئی تبلا تے سرنگی دی آواز آئی جناب عبداللہ بن عمر نے کنا اندر انگلاں ٹھونس لیاں اور انگلاں نے کٹیاں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کلومیٹر دور تک سفر کر گئے دور جا کے انگلیاں نکالیاں اپنے غلام نو کہندے نے ہن آواز سے نہیں آ رہی انگلیاں نہیں کڑیاں پہلا پوچھیا کہ آواز سے نہیں آ رہی کہندا جناب کوئی نہیں آ رہی حضرت عبداللہ نے انگلیاں کڑیاں تے فرمایا آپ فرماندے نے ایک دن میں محبوب دے نال انجی جا رہا سا آواز آئی میرے پاک نبی نے کنا اندر انگلیاں لے لیاں اے نوجوانوں پیغام محبت دینا جانا دعوت فکر دینا جانا اے کنا اندر لوبیاں لا لا کے گانے سننے والوں کنا اندر لوبیاں لا لا کے موسیقی سننے والوں اے کنا اندر لوبیاں لا لا کے بسترے اندر چھوڑ چھوڑ کے والدین تو اور تنہائیاں تے یکتائیاں اندر بلکہ وہ تے دور ہن بیت گیا ہن تے کار جناب ڈگ لگے نے بڑے سپیکر لا کے گانے پہ چل دے نے لیکن لوگوں گانے تے دور دی بات ہے اج کل دے لوگاں نے نظماں تے نعتاں نال موسیقی چلا چھڈی ہے اوے تلاوتاں نال جناب موسیقی جناب قوالیاں دے نال موسیقی پہ چل دی ہے اوے گھر موسیقی آ گئی ہے اوے موبائل یوز کرنے والوں سنو میرے پاک نبی نے موسیقی دی آواز سنی تبلے دی آواز سنی سرنگی دی آواز سنی آلات مزمار دی آواز سنی میرے پاک نبی نے کنا اندر انگلاں دے لیاں جناب عبداللہ کہندے نے جدوں تک آپ دور نہیں نکل گئے ادوں تک کنا چ انگلیاں نہیں کڑیاں ایمان والے حضرت توجہ کرنا نالے عاشق رسول کہنا ہے نالے اپنے آپ نو محب رسول کہنا ہے نالے پیار دے دعوے کرنے میرے پاک نبی دے نال نالے محبوب کبریا نال محبت تے عقیدت دے پرچم لہرانا ہے نالے کہنا مینوں مدینے والی سرکار نال بڑا پیار ہے نالے محبوب دی نا پسند نو پسند کرنا ہے اوے اے جاہل تے جاہل رہے عام لوگ تے عام لوگ رہے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے پڑھے لکھے ایڑی چوٹی دا زور لا کے جناب موسیقی نو حلال کرن دیاں کوششاں پہ کر دے نے اللہ میری توبہ کتے میرے محبوب دیاں نعتاں دے نال موسیقی کتے نظماں دے نال موسیقی کتے اللہ دیاں حمداں دے نال موسیقی اور ساز سے انداز اندر کتے گانیاں دیاں طرزاں تے نعتاں تے نظماں آ گئیاں رات انج نہ کرو میرے پاک نبی دی پسند نو پسند کرو جنہوں محبوب نے نا پسند کیتا ہے انہوں نا پسند کرو جنہیں نال میرے محبوب نو پیار ہے ایک مسلمان دے وطین اور عادت ہونی چاہیے میں نے وہ نال پیار ہے اور جنہیں نال محبوب نو
نہیں جی نفرت تانوں بولو خدارے جس دے نال محبوب نو نفرت تے سانو او دے نال وعدہ کر دیو آئی تو بعد موسیقی نہیں سنا گے. ایک اور گل سنو میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے پیارے صحابی جناب عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کے میں نے ایک دن عصر دی نماز دا ویلا نماز عصر دی ہوئی عصر دی نماز پڑھی ہے محبوب کبریا دے پیچھے سلام پھیریا میرے پاک نبی نے آپ نے نماز پڑھائی تے جلدی نہ اٹھے فوری لوگاں دیا گردنا پھلان دیا ہویا اپنے گھر چلے گئے. سارے صحابی پریشان ہو گئے گل کی ہے وجہ کی ہے محبوب کبریا اٹھے نے بڑی تیزی نال چلے گئے خیر دے ہوئے اے آپس اندر ڈسکس پہ کر دے آپس اندر چمگوئیاں پہ کر دے آپس اندر گلاں پہ کر دے نے اتنی دیر میں میرے پاک نبی گھروں تک لا کے واپس بھی آ گئے. آپ فرماتے نے صحابیوں پریشان کیوں دے محبوب دی اس گلوں پریشان آ اس گل تو پریشان آ کہ اج تک انج نہیں ہویا تسی نماز پڑھائی ہوئے تے تیزی نال چلے گئے ہو نماز تو بعد بیٹھے ہو ذکر اذکار کر دے ہو مسئلے مسائل ہوندے نے لوگ مسائل پوچھدے نے تسی جواب دیندے ہو سونیا جی کدے نہیں ہویا جویں اج ویکھے ہے میرے پاک نبی جی آخر گل کی ہے وجہ کی ہے اتنی تیزی نال کیوں گئے ہو میرے پاک نبی فرماندے نے بھئی صحابیو سن لو گل کی ہے محمد دے گھر اندر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے دی چھوٹی جئی ڈری پئی سی میرے نماز وچ یاد آیا کہ وہ ڈری میرے گھر اندر پئی ہے تے خوف تاری ہو گیا اس حالت اندر کتے موت نہ آ جائے ڈری محمد دے گھر ہی پئی رہ جائے تے میں اللہ نو جواب کی دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہندے نے میں جلدی نال گھر دے گیا جا کے میں حکم دیتے فامرت بتقسیمتی صحیح بخاری دی 851 نمبر حدیث ہے جناب عقبہ کہندے نے میرے محبوب نے فرمایا میں انہوں تقسیم کرن دا آدر کر کے آ گیا جلدی جلدی غریباں حقدار تے مستحق لوگاں نو تقسیم کر دیتی جائے کی پتہ چلیا میرے پاک نبی نو دولت نال پیار نہیں سی محبوب دولت تو نفرت کرتے سن. ایک دن میرے پاک نبی نے جناب ابو ذر نو آواز ماری ہوئے میرے پیارے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں محبوب کبریا دے کول آیا فرمایا ابو ذر او ویکھ احد پہاڑ نظر آوندا ہی کہ نہیں جناب ابو ذر کہندے نے میں پہلے سورج وال ویکھیا کہ دن کھڑا ہے کہ غروب تے نہیں ہو گیا کیونکہ میرے دل اندر خیال آیا محبوب کبریا نے احد پہاڑ وال اشارہ کیتا ہے ہو سکتا ہے محبوب کبریا مینوں اور پہاڑ تے کوئی کام بھیج دین اگر رات ہو گئی تے رات نو پہاڑ تے رستہ نظر نہیں آوندا جے اگر دن ہے تے میں جلدی جلدی چکر لاواں گا میں سورج ول ویکھیا اجے سورج غروب نہیں سی ہویا کافی ٹائم باقی سی میں جلدی نال کہیا جی اللہ دے رسول میں جاننا وا اول پہاڑ نو میں ویکھ لیا حکم کرو کی کرنا ہے ابو فرماندے نے میرے پیارے ابو ذر میں دن تے بھیجن واسطے نہیں گل کیتی میں جڑی بات کرنا چاہنا جی آقا کی کہنا چاہندے ہو فرمایا اول پہاڑ دے برابر اگر اللہ محمد نو سونا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے حالت اندر محمد دی رات بیت جائے اے محمد کدے بھی پسند نہیں کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہاڑ دے برابر بھی سونا دے جدو تک وہ تقسیم نہ ہو جائے غریباں یتیماں مسکیناں نو مل نہ جائے حقداراں تک پہنچ نہ جائے ادو تک مینوں نیندر نہیں آنی اے پروانیاں اے میرے محبوب دی حلال کمائی دا نظریہ ہے سنو ایک اور حدیث امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ زاکیہ سلام اللہ علیہا ماں جی فرماندیاں نے ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دو صحابیاں نو اماں جی فرماندیاں نے کاش اس دن تسی بھی حاضر ہوندے جدو میرے پاک نبی بیماری دی عالم اندر سن محبوب بیمار نے آپ تے بیماری دی کیفیت ہے آپ فرماندے نے عائشہ کرے نظر مار کنے کو پیسے پے نے اماں جی نے نظر ماری محبوب دی 6 یا 7 دینار پے نے آپ نے فرمایا عائشہ جلدی نال
اے لوگ اندر تقسیم کر دے صدقہ کر دے. اما جی فرماندیاں نے میرے محبوب کی حالت نازک سی, آپ بیمار نے, میں کدے پٹیاں کر دی, کدے محبوب نو دم کر دی, کدے محبوب کبریاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نبدی تے دباندی تے کٹ دی, کدے محبوب نو مٹھیاں بھر دی, محبوب دے کول ہی بیٹھیاں. اتنا ٹائم نہیں ملیا, اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ دینار چک کے غریباں اندر تقسیم کر دینا. اس حالت اور کیفیت اندر میرے پاک نبی نے, اللہ پاک نے شفاواں عطا کر چھڑیاں, اللہ نے صحت عطا کر چھڑی, محبوب ٹھیک ہو گئے. جدو آپ ٹھیک ہوئے نے تے آپ نے پہلا جڑا سوال کیتا ہے وہی سی, نی عائشہ انہاں دیناراں نو تقسیم کر چھڑیا ہی کہ نہیں؟ ماں جی کہنے نے محبوب جی میں تے تہاڈی خدمت اندر لگی رہی ہاں, اتنی فرصت نہیں ملی, اتنا ٹائم نہیں ملیا میں وہ دینار خرچ کر سکاں, اتنا میرے کو ٹائم نہیں سی, میں تے تہاڈی خدمت اندر مصروف رہی ہاں. آپ نے فرمایا اٹھا کے لے آ, نی عائشہ وہ درہم و دینار لے کے آ, فوضعها فی کفہ, عائشہ لے کے آئیاں. میرے پاک نبی نے وہ پیسے اپنی ہتھیلی دے رکھے, انج کر کے ہتھیلی اٹھائی, انہاں پیسے وال نظر ماری, اے سنو سنو, ایتھے حرام کما کے, ایتھے سود دا کاروبار کر کے, ایتھے رشوت لے کے, ایتھے غریباں دا حق کھا کے, جھوٹ دی کمائی, ایتھے حرام دیاں کمائیاں لے آ کے, دغے بازیاں, فریب کاریاں اور مال تول اندر کمیاں کر کے, ایتھے لوگاں دا خون چوس کے, ایتھے غریباں دیاں جیباں کٹ کے, ایتھے بہناں دا حق کھا کے, ہمسایاں دے حقوق غصب کر کے, بھائی دے حق تے ڈاکہ ڈال کے اسی سب بن کے بیٹھے ہاں. اے ساڈا بینک بیلنس بن جائے, ساڈیاں کوٹھیاں بن جان, ساڈے پلاوے بن جان, ساڈا جناب بیلنس ہو جائے, اسی امیر ترین لوگ اندر شمار ہو جائیے. کئی کئی راتاں, کئی کئی دن, کئی کئی مہینے, کئی کئی سال بیت گئے, کدے انہاں دی زکات تک نہیں دیتی, حرام دی کمائی کیتے بھی سب بن کے بیٹھے ہیں, لوگاں دے مال تے اسی سب بن کے بیٹھے ہیں. اے سنو میرے محبوب دا وتیرہ کیے, وہ مٹھی اندر چند دینار لے کے میرے پاک نبی نے کی فرمایا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریاء دی حدیث ہے, فرمایا ما ظن محمد بربہ لو لقی اللہ وہذہ عندہ. میرے پاک نبی دی حدیث سنو, ایمان تازہ ہو جائے. سن ابن حبان دی 715 نمبر, مسند احمد دی 24,2220 نمبر. سنو سنو میرے محبوب نے کی فرمایا, آپ فرماندے نے ما ظن محمد بربی, اللہ اکبر, اللہ فرمایا اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے رب دے بارے کیسا گمان ہے. اگر اس حالت اندر, اس بیماری دی کیفیت اندر اللہ صحت نہ دیتا میں فوت ہو جاندہ. لو لقی اللہ, اگر اس حالت اندر میری اللہ نال ملاقات ہو جاندی, میرے پاک نبی فرماتے نے وَعَادِهِ عِنْدَهُ, اور اے دینار اس حالت اندر میرے کول ہوندے, دینار میرے کول ہوندے, دینار میرے گھر اندر ہوندے, دینار میری ملکیت اندر ہوندے. اللہ اکبر, اللہ دینار میرے نام تو بینک اندر ہوندے, دینار میرے نام تو میرے اکاؤنٹ اندر ہوندے. اللہ اکبر, اللہ, اور میں فوت ہو جاندہ, میری اللہ ذوالجلال ملاقات ہو جاندی. محبوب کبریاء فرماندے نے ما ظن محمد بربی, کی سوچ دے اس محمد کریم دے بارے, اللہ نو جا کے کی جواب دے گا. اے لوگو, پیسے نال پیار میرے نبی نے نہیں کیتا, دولت نال پیار میرے نبی نے نہیں کیتا. محبوب جدو دنیا تو گئے نے, ایویں زندگی دے چند دینار میرے پاک نبی دے گھر اندر فرمائے بھی صدقہ کر دے ہو. اما جی عائشہ فرماندیاں نے جڑی رات میرے پاک نبی تے آخری رات آئی ہے, آخری رات محبوب نے اس دنیا تے گزاری ہے, اس رات چراغ جلان واسطے میرے پاک نبی دے گھر اندر تیل کوئی نہیں سی, وہ بھی ہمسائی کولوں ادھار لے کے تیل دیا جلایا گیا. میں صدقے جاواں پروانیاں, اللہ اکبر, اللہ تیرے ملک اندر غربت پھیلتی جا رہی ہے, لوگ خودکشیاں پہ کر دے نے غربت دی وجہ تو, لوگ جناب دنیا تے زہراں پی پی کے ٹردے جا رہے, لوگ نہراں تے دریاواں اندر بچیاں سوے چھلانگاں پہ مار دے, لوگ کڑیاں تھلے
سر پہ دیندے نے اس غربت کی فلاس کی وجہ تو اور تو شوم بن کے بیٹھے سب بن کے بیٹھے نہ پیسے آتے اے پیسے تیرے نہیں رہن گے سیانے کہندے نے جوڑ میاں جوڑ پویں لاکھ تے کروڑ جوڑ میاں جوڑ پویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں گور وچ پان گے جوڑ میاں جوڑ پویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں گور وچ پان گے تیرے بہناں تے بھرا بہ کے کرن گے سلام تیرے بہناں تے بھرا بہ کے کرن گے سلام تیری بیوی دا نکاح کدھر ہور دے پڑھان گے تو ٹر جانے دنیا تو جوڑ دیاں لوگوں تیرے پیسے تے قبضہ کرنے ایتھے لڑائیاں ہون گیاں جھگڑے ہون گے قتل ہون گے تیری جائیداد تو فلانا آکے گا فلانا فلانا میرا ہے کوئی کہے گا فلانی مارکیٹ میری ہے کوئی کہے گا فلاں فیکٹری میری ہے کوئی کہے گا فلاں مل میری ہے کوئی فلاں مارکیٹ دا حقدار بنیا بیٹھے کوئی فلاں جناب ٹاؤن تے کمیٹی کوئی جناب فلاں جناب سوسائٹی دا مالک بنیا بیٹھے اوے لوگوں کتنی گلاں پہ کر دے ہو ایتھوں ٹر جانا ہے اتر گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے سکندر بھی دنیا تو خالی ہاتھ لے کے گیا ہے کفن نو جیب کوئی نہیں تے قبر نو الماری کوئی نہیں لاہور بنا دے جی لاہور جڑے کفن سلائی کر دے ہو انہوں جیب لاؤندے ہو پر جڑیاں قبراں بنا دے ہو دے اندر سیب الماری بنا دے ہو پیسے رکھن لئی نہیں جے الماری قبر اندر کوئی نہیں جیب کفن اندر کوئی نہیں پھر ہمیں پیسہ حرام حلال ایک کر کے غریباں دا خون چوس کے میں کل پرسوں ایک ویڈیو آئی میرے کول ایک بندہ غالباً اخروٹ پیا ویچدا سی سائیکل تے اور انہاں تکڑی نال تولدا پیا ایک پاسے نے وڈا رکھیا ایک پاسے اخروٹ پائی جا رہا تھلو چک کے تے لین والا کھڑا ہے اودی نظر تکڑی تے ہے اے ادھر مٹھ بھردا ہے تے جیباں وچ پائی جاندا ہے او دیو ڈبے دے چوں مٹھاں بھر اپنی کوٹ دیاں جیباں اینے جیب بھر لئی اونے جناب ادھر وڈا لایا اونوں تے اودی نظر پی گئی کہ بندہ جیب پیا بھردا ہے اونے ایک اخروٹ چک کے تھلے سٹیا اینوں کہندے یار پھڑی اے اخروٹ پھڑن لگا اونے تھلو وڈا چک کے تے تھلے ڈال او ہے سی نا میں جب لگی ہوئی سی اودے نال نے وڈا چکر یعنی آدھا کلو دا وڈا تھلے لا کے اوتے آدھا کلو اخروٹ پا کے پیسے کلو دے تے دینا کنا آدھا کلو وہ اینوں دال اون دے چکراں چ تے ایدی نظر پہ گئی انہیں وٹا لایا انہیں تھلونگل لا لی ادھر پر ہوتے پائی ہونا ہے انہیں وہ کلو دی بجائے 2-4 کلو پا لے کہتا لو جی انہیں پا دے شاپر انہیں شاپر چ پائے شاپر چ پا کے شاپر وہ ویچی رکھ لیا پیسے یہ کو لے پیسے بجے سن وہ کھلے دین لگے نا انہیں 2-4 نوٹ تھلے سٹے پھڑی یا پھڑی وہ پھڑن لگا انہیں شاپر چوک کے سیٹ دے کہتا ادھر ایک پائی والا شاپر پیسے چوک کے اتنے رکھا پیسے پڑا کے پائی والا چوک کے کہتا لو جی تسی جاؤ یہ انہوں دال آؤں پیا دیکھو حرام دا نتیجہ حرام ہے کوئی سمجھے دغا کر کے فریب کر کے دھوکا دے کے میں کسی دا حق کھا لواں اپنے لکھے ہوئے نصیب تو زیادہ کما لواں میں رب کبریا دی قسم آسمان پھٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے کائنات سے قیامت برپا ہو سکتی ہے جو تیرا مقدر میرے عرش والے اللہ نے لکھیا وہ تبدیل ہو سکتا اور تو کسے دا حق نہیں لے سکتا تے تیرا حق کسے کو جا سکتا تو سمجھے کہ میں اپنی حق تو زیادہ مقدر تو زیادہ کما لواں نصیب تو زیادہ کوئی نہیں کما سکتا تے کسے دا حق کوئی مار نہیں سکتا ایویں ڈریا بھی نہ کر تے ظلم کریا بھی نہ کر ظلم کرے گا ظلم لکھیا جائے گا آنا ہونا ہی ایک محدث کے بارے میں جاننا انہوں نے بارے بڑے تقریر کرن گئے وہ دور کاراں گڑیاں دا نہیں سی گھوڑیاں دا دور سی گھوڑے تے بیٹھ کے تقریر کرن گئے اور قریب ایک استقبل سی مسجد دے قریب اوتھے گھوڑے جویں تسی جاندے ہو نا سٹینڈ تے کاراں تے موٹر سائیکلاں وغیرہ اوتے سٹینڈ تے لا دیندے ہو اونے او استقبل گھوڑیاں دا سٹینڈ سی گھوڑا دے حوالے کیتا کہندا جی کتنا کرایہ لے گا کہندا 2 درہم کنے 2 درہم کرایہ لواں گا ادا تے تساں تقریر کر کے واپس آنا اپنا گھوڑا لے جانا کیا ٹھیک ہے جی گھوڑا دے حوالے کیتا تے او شیخ صاحب محدث عظیم تقریر کرن آئے تقریر کیتی واز کیتا تبلیغ کیتی قرآن سنایا حدیث سنائی فارغ ہو گئے میں اپنا گھوڑا لواں تے گھوڑے تے بیٹھ کے اپنے واپس گھر چلا جاواں
جدو اتنے گئے نہ کوئی بندہ نہ بس گھوڑا کھلا پھرے تے وہ بندے نال سن انہاں گھیر گھر کے گھوڑا پھڑ لیا تے وہ منہ چ لگام کوئی نہیں سی وہ منہ چ کیونکہ لگام سونے دی سی وہ شیخ صاحب کے گھوڑے دی لگام وہ بے ایمان ہو گیا انہوں نے لگام بیچی تے نکل گیا تتر بتر ہو گیا وہ شاید وہ گھیر گھر کے انہوں گھوڑا پھڑ لگا جی نال ہی مارکیٹ اسی لاہور شہر چ رہنے کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے کوئی پنڈ نہیں دیہات نہیں کہ اتوں لگام نہیں ملنی نال ہی مارکیٹ ہے آپ جانے اتوں مارکیٹ تو جی جناب ماپتی ہوئی وہ لگام لے لینے وہ گھوڑا انجی انہوں نے جناب وہ گردن تو پھڑیا تے مارکیٹ چ لے گئے جب مارکیٹ پہنچے نا تے پہلی دکان تے گئے نے نظر ماری تے سامنے ایک لگام پئی لٹک دی ہے شیخ صاحب فرماندے ہیں او لگام میرے گھوڑے نوں پوری آ جانی ہے ذرا اتار کے دینا کیونکہ انہاں پہچان لئی وہ ہے ہی انہاں دی سی اے لگام اے دینا ذرا میں گھوڑے نوں پہنا کے ویکھاں انہاں دی تھی پائی تے پوری سی او دہائی انہاں دی سی فرمان لگے کنے دی لئی ہو کہندا جی 2 درہم دی لئی کنے دی تے شیخ صاحب دے نال کرایہ کنا مکایا سی 2 دی وہ بیچ کے گیا بے ایمان ہو کے تے کرایہ بھی 2 دا ہی مکیا سی شیخ فرمان لگے دیکھو جی اج دی روزی اس بندے دی رب نے 2 درہم لکھی سی حلال حرام اے دے تے اللہ نے چھڑیا سی لو جی تیری مرضی حلال کھا لے تیری مرضی حرام کھا لے ملنی 2 ہی 3 مل سکدی اج تینوں 3 نہیں ملنی ایک بھی نہیں ملنی 2 ملنی ہے حرام کما لے تیری مرضی حلال کما لے تیری مرضی جے میرے کو کرائے دے طور تے لیندا اوہی 2 درہم اے دے واسطے حلال سی ایتھے لگام بیچ کے گیا تے دے واسطے حرام ہو گئے ایک بزرگ نے اے ہن دی گل سناواں تانوں ایک بزرگ ایک مدرسے دے محترم نے وہ ایک مسجد نماز پڑھن لگے ذرا جُتی لائی اندر بڑے پیچھے جُتی غائب ہو گئی اے تھوڑا دلی گیٹ دلی دروازے دے سامنے جُتیاں لگیاں نے لنڈے دیاں بیچدے نے پے وہ کہندے نماز پڑھ کے میں آیا میں سوچیا بھی میں ہن مدرسے تے جانا ہی ہے ایتھوں کوئی جُتی لینا آرزی جی پا کے مدرسے پہنچنا تے پھر کہندے نے باہر نکلیا میں جُتیاں لڑن تے لگیاں سن میں جی ویندا گیا کہ جُتی پالش پولش کر کے بڑی پھوا پھو کے رکھی ہے میں آکھیا یار اے مینوں پوری جے مینوں دیو انہیں دتی میں کہا جی کنے پیسے کہندا 200 میں کہا یار جُتی تے میری ہوئے تو مینوں 200 دی دینا ہے پیا کہندا باجی ہن ہی 200 دی لئی ہے ہن ہی 200 دی لئی ہے او 200 تسی دیو تے لے جاؤ میں پالش دے پیسے بھی نہیں لیندا کہندے جو اپنی جُتی دا 200 دیتا تے میں ویکھو لوگاں دا نظریہ حرام کمایا اپنا روزی ودی نہیں اور حلال کمایا گھٹدی نہیں ایک 2 دن میں کہا یار پانی نہ پایا کر خالص دیا کر پیور دیا کر اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہن دیتا کہندا کاری جی کیویں دیاں گلاں کردے ہو پیور دے کے پوری نہیں پیندی کی کریے خالص دے کے پوری نہیں پیندی پھر تو کام ہی چھڑ دینے کوئی ہور کر لینے اس کام وچ پانی پاؤنا ہی پیندا ہے وگرنہ ساڈی پوری نہیں پئی میں حیران ہوندی کیویں نہیں جس اللہ نے نصیب لکھے نے وہ اللہ پورے ہی دیندا ہے نحنو نرزقک اللہ فرماندے نے رزق میں دینا ہے رزق اے رزق اللہ نے دینا ہے مودی نو دیندا ہے کہ نہیں جو بائیڈن نو دیندا ہے کہ نہیں ٹرمپ نو دیندا رہیا کہ نہیں اے سارے نو دیندا ہے بش نو ملدا رہیا اوباما نو مل رہا ہے سارے نو رزق دیندا ہے جو اپنے دشمناں نو دیندا ہے تے یاراں نو کیوں نہیں دیندا بھائی جڑا دشمناں نو دیندا ہے او یاراں نو ضرور دیندا ہے ایویں مایوس نہ ہویا کر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نے بہت رزق نال پیار نہیں کیتا آپ دعا کیتا کر دے اللہ سونے ایک دن روزی دئی ایک دن بھوکھیاں رکھی جدوں دیویں گا میں کھا کے تیرا شکر ادا کراں گا تے جدوں نہیں دیویں گا میں تیرے کولوں منگاں گا سبحان اللہ تے جدوں کدے میرے پاک نبی کول پیسہ آ جاندا آپ جلدی جلدی غریباں اندر تقسیم کر دیندے اوے پیسے والے ہو مال والے ہو دولت والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ دی عدالت اندر جانا ہے اس پیسے دے بارے پوچھ ہوئے گی ان دے بارے سوال ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی عدالت اندر جواب دینا بڑا مشکل ہی اس پیسے نو غریباں یتیماں مسکیناں دے حقداراں مدرسیاں مسجداں تے خرچ کر لے اج موقع ہی کل پچھتائے گا جب دنیا تو جان لگے گا پھر سوچے گا کاش میں فلاں کم کر لیندا اینا صدقہ کر لیندا اونا کر لیندا اور پیسے نال پیار میرے نبی دی سنت نہیں نبی نے پیسے نال نفرت کی تھی نبی نے دولت نال نفرت کی دی ہے آپ نے اتنی دولت رکھی ہے جدے نال گزارا چل جائے ایک
دن میرے پاک نبی نے دعا منگی، اللہ سونے انہیں دعا کرنا میری امت محمد رو اینا دیں اینا دا پیٹ پر جائے، بس پیٹ تو زیادہ نہ دیں، اللہ سونے پیٹ تو زیادہ دیں گا، ایک پیسے دے حدود اندر آکے اللہ کئی بغاوتاں کر جان گے۔ اور سنو اگلی گل، میرے پاک نبی نو، میرے محبوب نبی نو مرداں واسطے سونا پہننا بھی پسند نہیں سی، مرد سونا پائے میرے محبوب کدے پسند نہیں سن کر دے، اور رات دے اسے پیسے دی بوئے اے اسے دولت دی بوئے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بندے نے سونے دی انگوٹھی پائی، میں کہا یار انہوں اتار دے، میرے پاک نبی دی پسند نہیں، میرے محبوب نبی دی پسند نہیں، کہندہ ہے قاری جی میں اس واسطے نہیں پائی کہ محبوب نبی ناراض ہو جان، میں اس واسطے نہیں پائی کہ شریعت اندر جائے دے، میں اس واسطے پائی ہے تاکہ راہ کھڑے بندے نو لوڑ پہ جائے، بندہ راہ کھڑے کیتے پھنس جائے، مشکل کڑی آ جائے، انہوں ویچ کے بندہ گزارا کر لے۔ دیکھو لوگوں نے کیسیاں سوچا، لوگوں نے دین نو کیسے کیسے بگاڑن دے طریقے اختیار کیتے۔ اللہ اکبر اللہ، حالانکہ جاندا نہیں یہ سونا ہی بندے نو مرواندہ ہے، جنہاں کو سونا برآمد ہو جائے نالے میں سونا لیندے نے، نالے کے میرے نو مارو کنجر نو، اے بڑا پیسے والا ہے، اے نہ ہوئے کتے پیروی کر کے پیچھے پہنچ جائے، ہونے مارو انہوں جدے کو کچھ نہ ملے، انہوں کہنے نے ایک کی پیرویاں کرے گا نو ویسے ہی چھڑ دے ہو، پیسے والے بندے دیتے ویری نے ہو لوگ، رات اس واسطے نہ کرنا، پیسے نل پیار نہ کرنا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مرد واسطے سونا جائز نہیں۔ محبوب کبریا نے ایک دن کر کے سونے دی انگوٹھی پائی، میرے پاک نبی نے پائی ہے نا، پا کے پھر اتار کے میرے محبوب نبی نے سٹ چڑھیے، آپ نے پھینکن تو بعد کی فرمایا، محبوب کبریا فرمان دینے لن البسہو ابدا، آج تو بعد میں ساری زندگی سونا نہیں پاواں گا، سونا نہیں پاواں گا۔ انہیں بیٹھیاں میرے پاک نبی دے کول ایک صحابی آ جاندے، محبوب کبریا نے ویکھیا او دی انگلی اندر بھی سونے دی انگوٹھی ہے، آپ نے انگوٹھی پکڑی ہے، محبوب نے کر کے سٹ چھڑی، او دی انگل تو اتار کے کھینچ کے نیچے سٹی ہے۔ آپ فرماندے نے میں اس انگوٹھی نو کدے بھی پسند نہیں کردا، مرد واسطے سونا حرام ہے۔ اے یارو جنہیں سونے دی انگوٹھی پائی او ان سمجھ لے انہیں جہنم دی اگ دا انگارہ اپنی ہتھے نیتے رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے مسلمانوں پیار دی دعوت دینا چاہنا، پیغام محبت دینا چاہنا، کیا وہ لڑکا وہ دولہ مسلمان نہیں ہوندہ، اسلام کا دعویٰ نہیں کردہ، وہ کلمہ نہیں پڑھدا میرے معاشرے اندر، جیڑا سورے دے جاندے پہلے دن جدو دی ساس وہ دی انگلی اندر سونے دی انگوٹھی پہنا دیئے، بڑی خوشی نہ انگلی کے کر کے پہن لیں دے، اور کئی دنوں تک اتارنے واسطے تیار نہیں۔ کیا وہ بندہ مسلمان نہیں، کیا وہ زبان دے نال کلمہ نہیں پڑھدا؟ اس بی بی نو مسلمان نو پیغام دینا چاہنا جڑی اپنے داماداں نو اپنے جوائیاں نو انگوٹھیاں سونے دیاں پہنا دیاں نے، ماں بڑے شوق نال کہندی ہے اے میرا نواں پتر بنے، اے میرا لاڈا والا پتر ہے، اے تے میرا جاواں والا پتر ہے، ماں بڑے پیار دے نال اینو سونے دیاں انگوٹھیاں پہنا دی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنا نہیں ماں کیا جہنم دی اگ دا انگارہ اپنے صلاح دی ہتھیلی دیکھن واسطے تیار ہے؟ جی اپنا جگر گوش اپنی بیٹی پیش کر رہی ہے، کیا جہنم دا انگارہ دی ہتھیلی دے رکھ رہی ہے؟ اے نوجوانہ میں تینوں پیغام محبت دینا چاہنا، جہنم دا انگارہ میرے محبوب نے فرمایا جنہیں انگوٹھی سونے دی پہن لی ان سمجھ لے نے جہنم دا انگارہ ہتھیلی دے رکھ لیا ہے۔ سونا میرے پاک نبی نو پسند نہیں، بولو سانو بھی دعویٰ سے پہننا، ویسے دے نظام سارا ہی سونے دے، اے پیسے دے انہاں دی رسیداں تے نقلانے سارا نظام ہی دنیا تے سونے دے، لیکن سونا مردوا سے پہننا محبوب نو پسند نہیں۔ ہر بندہ اپنے ایمان نال آکھے مینوں بھی کی کہندے ہو نہیں پسند، کلا نہیں کو مینوں نہیں پسند، اے تے میں آکھیا مینوں تے نہیں پسند، مینوں تے واقعی نہیں پسند، تسی اپنی پسند دسو تانوں پسند ہے کہ نہیں؟ مردوا سے سننا پانا محبوب دی پسند نہیں تے ساڑی بھی۔ ایک اور گل سنو، میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام دے بولے کے دن محبوب کبریل علیہ السلام ایک پاس تحفہ آیا، ریشم دا ایک سوٹ، ریشم دا حلہ تے کرتا میرے پاک نبی نو تحفہ آیا۔ صدقے جاواں جے شہد دیاں مکھیاں قدرتی طور تے شہد بنا دیاں نے، ایویں تے ریشمی کیڑا ہے ریشم
دا کیڑا وہ قدرتی طور تے ریشم دا دھاگا بناوندا ہے بڑا قیمتی دھاگا ہوندا ہے اس دھاگے نال کپڑا بندا ہے وہ کپڑا میرے پاک نبی نے مرداں واسطے حرام کیتا ہے محبوب نبی کو ایک دن تحفہ آ گیا ایک حلہ ایک جبہ ایک کبا میرے پاک نبی کو ایک چولا آ گیا ایک کرتا آ گیا تحفے اندر آپ نے پہن لیا پہنن تو فوری بعد میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتاریا آپ نے اتار کر کے پھینک چھڑیا فنزعه نزعا شديدا كالقاره وقال لا ينبغي هذا للمتقين پہننے گئے جلدی نال اتار کے سٹیا اتار کے سٹیا جی میرے پاک نبی نو اے تو بہت زیادہ نفرت ہوئے تے نالے فرمایا تقوی والیاں اللہ والیاں اللہ نال پیار کرن والیاں اے سجدہ نہیں انہاں دی شان دے لائق نہیں حضرت عمر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دے کول بیٹھے نے اتنی دیر نوں گلی اندروں آواز آئی ایک بندہ پھیری پیا لاوندا ہے کپڑے پیا ویچدا ہے انہیں آواز لائی بھئی ریشم دا کپڑا لے لو میں ریشم لے کے گلی گلی محلے محلے پھرنا ریشم دا کپڑا لے لو جناب عمر کہندے نے محبوب جی تانوں اللہ نے شان دیتا ہے وقار دیتا ہے سونے دور دور تو لوگ آندے نے وفد آندے نے جماعتاں ہوندیاں نے تو دور تو جناب دوسرے ملکاں دے نمائندے آندے نے مذاکرات ہوندے نے مجلساں تے میٹنگاں ہوندیاں نے آقا سونیا جدوں کوئی ایویں دا معاملہ ہوئے اودوں خاص سوٹ پایا کرو محبوب جی میرا دل کردا ہے اے ریشم والا پھردا ہے دیکھو ایک ریشم دا سوٹ تہاڈے واسطے لے لئیے تاکہ جدوں کوئی مجلس ہوئے میٹنگ ہوئے جدوں دور تو لوگ آن وفدان اودوں سوٹ پا کے اونچی تھان دے بیٹھے ہو سونے لگ دے ہو میرے پاک نبی فرماندے نے عمر اے جہنمی لوگاں دا لباس محمد پسند نہیں کردا ایتھے نہیں اللہ سانو جنت اندر پہنان گے آپ نے کی فرمایا آپ فرماندے نے لیکنی انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ اے سوٹو پندا ہے جدا آخرت اندر اللہ نے کوئی حصہ ہی نہیں رکھیا اللہ میری توبہ اس بات سے ای تو بعد ریشم نہیں پانا ویسے بعد لوگوں کا نظریہ ہے لو جی بوس کی اندر ریشم مکس ہوندا ہے بوس کی جائز ہے یاد رکھنا ریشم دے ٹکڑے جائز نے ریشم دا کاغذ لگ جائے جائز ہے ریشم دی پٹی بن جائے جائز ہے ریشم دیاں آسیناں بن جان جائز نے ریشم دا تسبیح رومال اپنی جیب والا جناب ابو ہریرہ مدینہ دے گورنر نے نک صاف کرن لئی ابو ہریرہ دا رومال ریشم دے میں صدقے جاواں ریشمی رومال استعمال کر سکتے ہو ریشم ٹکڑے اندر استعمال کر سکتے ہو ریشم دا دھاگا تیرے کپڑے اندر ہوئے جائے دے جناب اس کی جائے دے اس طرح دے اور کپڑے بھی جن اندر ریشم جناب معمولی جہاں مکس ہوئے جائے دے لیکن خالص تے پیور ریشم مسلمان واسطے جائز نہیں اگلی گل سنو تے میں گل مکاواں میرے پاک نبی منہ وچوں نکلی بدبو پسند نہیں آپ کدے بھی وہ چیز نہیں کھاندے جڑی چیز منہ وچوں سمیل آئے منہ اندروں بدبو آئے محبوب کبریا دا پیارا صحابی جناب ابو ایوب انصاری ابو ایوب کہتے ہیں جب میرے پاک نبی مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے میں اپنے گھر اندر محبوب نو مہمان ٹھہرایا محبوب اوپر والی منزل تے میں نیچے والی منزل تے کھانا میرے گھر پکدا ہے میں کھانا پکا کے محبوب نو دے کے آندا سیڑھیاں تے کھڑا ہو جاندا میرے محبوب جدوں کھانا کھا لین گے برتن واپس دین گے نا انہاں برتناں اندر جو بچیا ہوئے گا وہ تبرک والا ہے برکت والا ہے اور رحمتاں والا ہے محبوب دا بچیا کھانا میں کھاواں گا جناب ابو ایوب دی سوچ ویکھو اور میرے پاک نبی نال پیار ویکھو عقیدت ویکھو میں محبوب دا بچیا کھانا کھانا ہے جناب ابو جناب ایوب انصاری کہندے نے اے جی روٹین اندر چلدا رہندا آپ اپنی ضرورت دے مطابق کھا لیندے جڑا کھانا بچ جاندا آپ میرے ول بھیج دیندے وہ بچیا ہویا میں کھا لیندا ابو ایوب کہندے ایک دن نا محبوب کبریا وال کھانا بھیجیا ہے میں سیڑھیاں تے کھڑا ہو گیا انتظار اندر محبوب کھانا کھا لیں گے برتن واپس آن کے میں کھاواں گا جناب ابو ایوب کہندے نے برتن واپس آئے نے میں کپڑا اٹھایا ہے میں رومال اٹھایا ہے میں پونا چکیا میرے پاک نبی نے کسے روٹی نو ہاتھ ہی نہیں لایا سارے دا سارا کھانا ہوں جی
واپس آ گیا. جناب ابو ایوب کہتے ہیں میں جلدی نال خدمت اندر حاضر ہویا. محبوب جی کھانا نہیں جے کھادا. آخر گل کی ہے بھوک کوئی نہیں یا پسند کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میرے پیارے ابو ایوب یہ اندر کچا لسن محمد نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. اللہ سونے گل کی ہے. آخر کا سونے حرام ہوا یہ لسن حرام ہے. تیائی تو بعد ابو ایوب استعمال ہی نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا میں کون نہ اللہ دے حلال نو حرام کرنے والا. اللہ دی جنو حلال کیتے ہو حلال ہے. اللہ نے جنو حرام کیتے ہو حرام ہے. لسن حرام نہیں یہ سونے کھاندے کیوں نہیں. فرمایا لیکنی اکرہو من اجل ریحی. آپ نے فرمایا میں تا نہیں کھاندا یہ کھان نال منہ وچوں سمیل آندی ہے منہ وچوں بدبو آندی ہے. تاں تے محبوب نے فرمایا بھئی کچا لسن کچا پیاز کھا کے کوئی مسجد اندر نہ آئے. ابو ایوب کا جواب سنو. جناب ابو ایوب کہندے سونیا فإنی اکرہ ما کرہتا. سونیا جڑی شاید تانوں پسند نہیں اج تو بعد ابو ایوب نو بھی پسند نہیں. جڑی شاید محبوب نو پسند نہیں ہو سانوں بھی. ابو ایوب کہندے نے اج تو بعد مینوں بھی تانوں سلاد کی بنے گا. پھر کیونکہ کچے پیاز دا سلاد نہ کھاؤ پھر کی بنے گا. جنہوں نے کھانا ہے وہ دی سمیل مار لین بدبو مار لین سرکہ لا کے یا نمک لا کے وہ دی سمیل ختم کر لین. اوپروں کوئی مٹھی چیز گڑ وغیرہ کھا لین تاکہ وہ دی سمیل ختم ہو جائے. اے تے حلال چیزاں نے. جنہیں حقہ پیتا ہے جنہیں سگریٹ پیتی ہے وہ آگے کھلو دے نا صف چ 5 بندے ادھر ادھر 5 ادھر انہاں دی نماز سے گئی وہ ساری نماز ناکی سنبھال دے رہے ہیں سمیل آ رہی ہے کی کریے. جنہ بندہ کدے نہیں پیتا ہوندا تے ہوکے تے سگڑا اللہ دا واسطہ جے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا جان چھڑ دیو. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ کہ آیا کہندا حضرت جی میں نے ایک مسئلہ دسو. فرمایا پوچھو. کہندا جی حقہ پینا جائز ہے سگریٹ پینی جائز ہے. شیخ القرآن بڑے فہم و فراست والے سن. کہنے میں دے بعد دساں گا پہلے تو دس پین لگا بسم اللہ پڑھدا ہوندا. کہتے جی مولوی جی ہے کیڑی گل ہوئی حقہ پین لگا بسم اللہ. میں ہاں تے حقہ پین اگے حقے واسطے میں اور میں تینوں کتے واسطے کہنا پیا حقے واسطے تے پوچھنا حقہ پین لگا بسم اللہ پڑھنا ہے. کہندا جی بسم اللہ نو دل ہی نہیں کردا. جی حقے نال بسم اللہ دا تے جوڑ ہی کوئی نہیں. فرمایا اچھا پین تو بعد الحمدللہ کہنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو حقہ پلایا. لگا مولوی جی ہے کی گل ہوئی ہے. فرمایا وہی گل ہوئی ہے جے تو پین لگیا بسم اللہ نہیں پڑھدا پی کے الحمدللہ نہیں پڑھدا تے پھر دا مطلب ہے حرام ہے حلال ہے. اے نبی دی پسند نہیں کیونکہ پین نال منہ تے سمیل ہوندی ہے. نبی ہر چنگے عمل تے چنگی چیز کھان تو پہلا بسم اللہ پڑھ دے تے کھان تو بعد الحمدللہ کہندے. پہلے کہندے اللہ تیرے نام نال کھان لگیا بعد کہندے تیرا لاکھ شکر ہے تو کھوایا ہی. تو تسی کی کہو گے اللہ تیرے نام نال حقہ پین لگیا تیرے نام نال کش لان لگیا سگریٹ دی تیرا لاکھ شکر ہے تو پلائیے. شرابی بھی کہندا ہے کہ بسم اللہ ہے کو گل کرن دی. حقہ پینا سگریٹ نہیں پینی. جے حقہ سگریٹ پی کے مسجد آنا ہے محبوب فرماندے نے اودے منہ تے سمیل آندی ہے فرشتے دے قریب نہیں آندے تے جے دے قریب فرشتے نہیں آندے اودی نماز لکھی جاندی تے جے دی نماز نہیں نہ لکھی جاندی وہ انجی ہوتا ہے جی میں نے پڑھی نہیں تے جنہیں پڑھی نہیں وہ مسلمان نہیں دے. وہ لکھ ٹکرا پاؤ سمجھے میں پڑھنا پیا جی منہ تو سمیل آندی ہے فرشتہ نہیں ہوتے نیڑے آندا. محبوب نے دے نفرت سی. سجی مان نال دسو محبوب دی ناپسند تہاڈی ناپسند ہے کہ نہیں. کھڑا کرو ہاں ذرا ہن سجا نوجوان پہ سجا کریا جے. محبوب دی ناپسند تہاڈی ناپسند ہے کیا جی محبوب نو سگریٹ حقہ پسند نہیں سی جے پیتا ہے تے بتا دیو کہ نہیں. محبوب نو منہ تو سمیل آنا بدبو آنا پسند نہیں سی. وعدہ کر دیو اج تو بعد انشاءاللہ کی بھئی پیواں گے نہیں پیو گے انشاءاللہ. جڑے نہیں پیندے ہو تے کہندے نے جڑے پیندے نے میں پوچھنا انہاں نوں پیا تے سگریٹ پیندے نے یا کئی حقہ پیندے نے پیو گے جی اج تو بعد اگے تہاڈی مرضی. میرا کم سی پیغام دینا سنا دینا محبوب دی پسند ناپسند تہاڈے تک پہنچا دینا. بڑیاں گلاں نے انشاءاللہ پھر کدے صحیح کوشش کریں گے اگلے دن بھی ہو سکیا تو نہیں تو پھر صحیح انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.